الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے، کبھی ہم نے اس بات میں غور کیا ہے راستے میں پیدل چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے چلا کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو اور ہم بھی اسی طریقے کے مطابق اس سنت کے مطابق چلا کریں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف چلا کرتے تھے۔ تو پیدل چلنے کی پہلی سنت یہ ہے، جب ہم راستے پہ چلیں تو دائیں طرف چلیں۔ دوسری سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو پاؤں اٹھا کر رکھتے اور پاؤں جما کر رکھتے۔ جیسے اونچی جگہ سے آدمی نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ کتنا مضبوطی سے اپنا پاؤں رکھتا ہے کہیں پھسل نہ جائے۔ بعض لوگ سستی کے انداز میں، کاہلی کے انداز میں پاؤں گھسٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ پاؤں اٹھائیں اور جما کر اپنی جگہ رکھیں اور اس کے بعد اگلا پاؤں اٹھائیں، یہ پاؤں رکھنے کا، اٹھانے کا سنت طریقہ ہے۔ دوسری سنت یہ ہے۔ تیسری سنت یہ ہے، جب ہم راستے میں چلیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں۔ جب آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سر اور نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، وہ اوپر نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو تیسری سنت یہ ہے کہ جب ہم راستے میں چل رہے ہوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اور ہمارے زمانے میں نگاہوں کو پاک صاف رکھنا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہماری نگاہیں پاکیزہ نہیں ہیں، نگاہوں کا حیا ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، اپنی عادت ایسی بنائی جائے، دائیں بائیں کون جا رہا ہے، سائن بورڈ پہ کس کی تصویر لگی ہے، یہاں کون سی گاڑی گزری ہے، یہاں کون سا بندہ گزرا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دفتر سے نکلے گھر، گھر سے نکلے دفتر، دفتر سے نکلے مسجد، مسجد سے نکلے دفتر۔ اپنی نگاہوں کو جتنا نیچے رکھنے کی عادت بنائیں گے ہماری نگاہیں محفوظ رہیں گی۔ تو یہ تیسری سنت ہے۔ چوتھی سنت، جب ہم گھر میں جائیں سیڑھیوں پہ چڑھیں تو چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھنا ہے، اور جب سیڑھیوں سے نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے اترنا ہے۔ یہ راستے میں چلنے کی چند ایک سنتیں ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارا چلنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔